جو اوریجنل نیم ہے وہ سپر فلو نہیں ہے. یہ اور پرسنلی آئی لائک دس نیم بیکاز کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کچھ ان یوزول چیز آ گئی. لیکن یہ بیسیکلی انفلوئنزا جو کہ فلو وائرس ہے اس کا ایک سب ویریئنٹ ہے, اور یہ ان آور سوسائٹی سنس 1968 سے یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور ڈفرینٹ فارم میں یہ ہمیشہ آتا رہا. اس دفعہ یہ میوٹیٹ کر گیا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تھوڑا ارلی آ گیا, اس وجہ سے اس پہ جو WHO ہے اس نے تھوڑا سا ریڈ الرٹ لگا دیا ہے کہ جو جن ممالک میں ہیں وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں. لیکن یہ کووڈ نہیں ہے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے, یہ زکام کے وائرس کا ایک ویریئنٹ ہے. تو یہ پھر لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے رپورٹ سننے کو مل رہے ہیں, ایسے کیسز آ رہے ہیں, تو اس سے بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, بندے کی سانس رک جاتی ہے, تو ایستھما ٹائپ پین بھی شروع ہو جاتا ہے, چیسٹ میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے, یہ سب کچھ ہے؟ جی ہاں سرج ہے. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں, دیر از سگنیفیکنٹ انکریز ان دا نمبر آف پیشنٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے, آپ لوگوں کو بھی پڑھا دیا ہم نے, اور آپ لوگوں نے سب کو پڑھا دیا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اس میں میری جو آبزرویشن ابھی تک ہے الحمدللہ کہ مورٹیلٹی یعنی ڈیتھ نہیں بڑھ رہی الحمدللہ, لیکن ایڈمیشن بڑھ گئے ہیں. کیونکہ ان مائی آبزرویشن پچھلے 13 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ جو ہماری اولڈ ایج الحمدللہ پاپولیشن ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو وہ جو اولڈ ایج ہے نا, جن میں کوئی نہ کوئی کوماربڈ کنڈیشن, یعنی جن کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اسپیسیفکلی جن کو لنگ کا ایشو ہے, COPD ہے, ایستھما ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑا سا لمبا ان میں کام چلتا ہے. اور اگر انفارچونیٹلی انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو پھر چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. اچھا, اب یہ جو لوگ ویکسینیشن کرا لیتے ہیں تو پھر یہ سپر فلو ٹائپ کے اور نئے کوئی وائرس اس طرح کے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں کچھ بھی, ان سے وہ بچ سکتے ہیں؟ یہ ویکسینیشن واقعی دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن. دیکھیں لوگوں کا اکثر یہ ایک کویشچن یہ ہوتا ہے ہم سے, اور ہم کیونکہ آئی ریمین فوکل پرسن آف کووڈ-19 تو میں ہمیشہ دونوں وائرس کو پیرلل کمپیئر کرتا ہوں. دیکھیں جب ہم کووڈ کا ذکر کر رہے تھے شروع میں انیشلی, تو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا, اس کا سروائیول ٹائم کیا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ موڈلٹی کیا ہے, اس کی ویکسینیشن کیا ہے, یہی سوال تھے نا ہمارے مائنڈ میں. اب آ جائیں اس کے پیرلل فلو کے, تو فلو کا ہمیں پتہ ہے یہ فلو کا ویریئنٹ ہے H3N2 اس کا نام ہے, سب کلیڈ کے اس کو کہتے ہیں. اس کی ویکسینیشن ہے, جیسے اس کی ویکسینیشن ہے, کیا وہ اس کو کور کرتی ہے؟ بالکل اس کو کور کرتی ہے. کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے؟ تو ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, یعنی اس کی ٹیبلٹ جو اس کو ٹریٹ جس سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وچ از اویلیبل ان پاکستان. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں, آپ کو علامات آ چکی ہیں اور آپ ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور آپ نے ٹریٹمنٹ لے لی ہے, تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی آپ کو بہتر ہونا چاہیے. عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو یہ فلو ہو رہا ہے, یہ عام والا فلو جو نارمل ہے, یا پھر یہ سپر فلو جو ہے اس کو ریئیکٹ کر گیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ابھی تک کا جتنا بھی ڈیٹا یا جتنا میں اپنے کلینکل آبزرویشن میں بتاؤں تو کوئی خاص ایک ڈیمارکیشن یا ایسا کوئی سائن نہیں ہے جس پہ میں اس کو سیپریٹ کر سکوں. ایک چیز ہم اگر آبزرو کریں کہ ہماری سب فیملیز میں کچھ ویدر جب چینج ہوا تھا ایک فلو لائک سمٹمز ہوئی تھی, اس ویری ارلی دوبارہ ہم سب کی فیملی میں اگین ایک سرج آف فلو لائک سمٹم سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں سنیزنگ ہونا شروع ہو گئی ہے, ایچی تھروٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, فیور ہونا شروع ہو گیا ہے, اور یہی علامات جو ہیں یہ فلو کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا بائی دا وے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں وچ از اویلیبل ان دا مارکیٹ, اور اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلو کی سمٹمز ہیں. کیونکہ اس کے ساتھ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کووڈ کے ساتھ, تو جو کووڈ کی کلاسیکل سمٹمز جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ جسم میں بہت زیادہ درد کا ہونا ہے, باقی کم از کم باقی سمٹمز جو ہیں وہ دونوں کی سملر ہی رہتی ہیں. اچھا, یہ ایک اور چیز یہ دیکھیں نا کہ کووڈ تو خیر اس نے تو پوری عوام کو, پورے ملک کو, بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اب ہم یہ جس طریقے کے نام سنتے ہیں فلو اینڈ دین آفٹر دا سپر فلو, تو یہ سب یہ جو نام رکھ کے عوام کو ڈرانے والی باتیں نہیں ہو جاتی ہیں کہ ان کا نام ایسے رکھ دیا جاتا ہے؟ ہم عام انسان جو ہے ویسے تو ڈرتا ہی رہے گا نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یار, یہ سپر فلو ہے, اس میں تو کچھ یہ لگ جائے گا کسی کو, ہمیں کچھ ہو جائے گا. اچھا دیکھیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن احتیاط کیسے اس عوام سے کروائی جائے؟ دو ہی طریقے, ایک ڈنڈا اٹھا لیں, ہے نا, ایک یہ ہے کہ کچھ ایسی اٹریکشن کی چیز بنائیں کہ شاید وہ سوچیں. ہم نے اگر ہم اس کا نام سمپل فلو کر دیں تو انہیں کہنا یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ کیا بات کر دی ہے, تو ہوتا رہتا ہے. تو سپر فلو سے تھوڑے سے آپ لوگ بھی الرٹ ہو گئے ہیں, تھوڑے ہم لوگ بھی جو ہے وہ کانفیڈنٹلی کچھ کہہ سکتے ہیں. ہاں, مطلب یہ سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہمیں نا کووڈ کے بعد ہم بھی ایز اے پلمونالوجسٹ بھی جتنی وائرل ڈیزیزز کو ہم نے کووڈ میں پڑھا, اس سے پہلے ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے تھے, نہ اتنا زیادہ اس کو ٹریٹ کرتے تھے.
اور اگلا آنے والا جو ٹائم ہے بدقسمتی سے انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ انفیکشس ڈیزیز کا ٹائم ہے اگلا جتنا بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہماری اسموک انفارچونیٹلی بالکل ختم نہیں ہوتی، اللہ الحمدللہ اس دفعہ کم ضرور ہے، ویدر ہمارا ڈرائی چلتا رہتا ہے، رینی سیزن آف اینڈ آن ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اپنا اس کا ہارمفل افیکٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ویدر ہے آپ لوگوں کا اس وقت چل رہا ہے، اس ویدر میں کیونکہ رین کہیں پہ بھی کلاسیکل رین نہیں ہوئی جو کہ وہ سردیوں کے جو بارشوں کا ہم ذکر اکثر سنتے تھے، تو رین نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈرائی ویدر کی وجہ سے جو وائرلس ہیں ان کا لائف سپین بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس موسم میں بیکاز ہم سارے تقریباً اکٹھے بیٹھتے ہیں، کوشش ہماری ہوتی ہے ہم اکٹھے بیٹھیں، تو وہ جو بچوں کا فلو ہوتا ہے وہ بڑوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچے ریلیٹیولی اسٹیبل ہیں، جو ہی اسکول کھلتے ہیں تو بچوں کو ایک دوسرے سے وائرل النس سٹارٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد گرینڈ فادر گرینڈ مدر کو بھی وہ اس کا شکار کر دیتے ہیں۔ کہ اب اگر ہو گیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا نارمل فلو کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، اس کے کوئی ٹیسٹ کروانے، کیا پریکاشنز ہے، کیا علاج ہے اس کا سر؟ اچھا، ویری امپورٹنٹ، دیکھیں فلو تو اب تقریباً ہر فیملی میں چل رہا ہے، آپ بھی رائٹ لیفٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو فلو ہے تو پلیز ایک احتیاط کریں کہ آپ ماسک پہن لیں، آپ ماسک پہنیں گے تو آپ کی پریونشن بھی ہے، اور آپ سے وہ لوگ جو کہ بڑے ہائی رسک گروپ ہے وہ بھی بچ سکتے ہیں۔ تو ماسک پہن کے اگر آپ گھر میں رہیں گے، ہائیڈریشن اچھی رکھیں گے تو یوزلی یہ آٹو ریکور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ہائی رسک گروپ ہے، جس کی ہم ملٹیپل ٹائم بات کر چکے ہیں، پریگننٹ فیمیل ہو گئے ہیں، ایکسٹریم آف ایج ہو گئے، جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو اسپیسیفکلی سانس کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ٹائم پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس کی اینٹی وائرل جو اس کا کیپسول ہے اٹ از اویلیبل، اور یہ کاسٹلی بھی نہیں رہا اب اس سیزن میں، اس کی کاسٹ بہت کم ہے۔ اگر میں کمپیئر کرتا ہوں پہلے تو وہ پہلے آتے ہی امپورٹڈ تھے، اب لوکل کمپنیز نے بھی ان کو لانچ کر دیا ہے، تو یہ اویلیبل ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو اس کو سٹارٹ کریں۔ 5 days کا کورس ہوتا ہے، اور اگر آپ ٹائم پہ آئے ہوئے ہوں اور ویکسینیٹڈ ہوں تو یوزلی یہ ان ایونٹ فل ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور یہ رہتا کتنے دن کے لیے؟ یہ 5 to 7 days کا اس کا ٹائم سپین ہے۔ 10 days میں یوزلی پیشنٹ نارمل پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ جن میں کو ماربڈ کنڈیشن ہے وہ ذرا لمبا چلتے ہیں، لیکن اگر وہ اینٹی وائرل لے لیتے ہیں تو وہ جلدی اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ جو موسم ہے، یہ سارا ایٹماسفیئر ان کو تنگ کر رہا ہے۔ جیسے میں اپنی بات کروں گی، میں نے بھی ویکسینیشن لی، میری بیٹی نے بھی لی، مگر اس کے باوجود ابھی بھی جیسے گلے میں کھچ کھچ رہتی ہے، بول نہیں پاتی ہوں، پھر مجھے اسپرے کی صورت میں جو ہے نا گلے میں کرنا پڑتا ہے، جس سے گلا آپ کو سن کر دیتا ہے۔ میں کیا کروں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ دا باٹل نیم اینڈ اسٹاف برانڈ نیم، بٹ یہ دیکھیں گے مجھے اس کے وجہ سے جو ہے نا میرا شو چلتا ہے، ادروائز تو وہ یہ چلتا ہے میرا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو یو نیم، چھپا دی میں نے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، میں خود بتا رہی ہوں، مگر مجھے استعمال کرنی پڑتی ہے آڈینس۔ اچھا دیکھیں، اس کا جو میں ریزن جو سمجھتا ہوں، یہ ویسے صحیح چیز نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں، جو میں ریزن سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ویدر ہے، ویدر کو آپ لوگ نا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ ڈرائی ویدر چل رہا ہے، رینی ویدر نہیں ہے۔ مگر سر میں تو اسٹیم بھی لیتی ہوں، عام بندے کی زبان میں اگر میں وہ جو ان کے سوال ہے اس کو رکھ کے اپنے اوپر بھی بتاؤں، میں اسٹیم بھی لیتی ہوں سر، ٹھیک ہے، میں غرغرارے بھی کرتی ہوں، جو گاگلز ہوتے ہیں وہ بھی کرتی ہوں، سب کچھ، اس کے باوجود مجھے اتنی اچھا، اب اس کنسیپٹ کو ہم نے پہلے بھی شاید ایک چیز کلیئر کی تھی۔ دیکھیں جو اسٹیم کا جو کنسیپٹ ہے نا، یا گارگل کا کنسیپٹ ہے، اس کا سودنگ افیکٹ یہ اپر ایئر وے کے لیے زیادہ ہے۔ میں نمک کے پانی ناک پہ بھی ڈالتی ہوں، ہاں، یعنی اس ایئر وے کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوور ایئر وے ہے نا، اس میں اسٹیم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کو ذرا بڑا کلیئرلی میں لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ جو اپر ایئر وے سے لوور ایئر وے تک جو میکانزم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا ایک کام اس ہوا کو نارمل باڈی ٹیمپریچر پہ لانا ہے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باہر سے اگر آپ 45 ڈگری سینٹی گریڈ اندر لے کے جا رہے ہیں تو وہ میرے ہوا کی تھیلیوں تک بھی 45 ڈگری سینٹی گریڈ لے کے جائے۔ تو جو جتنی بھی آپ نے ماڈلٹی کی ذکر کیا، وہ ماڈلٹی صرف آپ کا یہ ایئر وے کو سودنگ افیکٹ دے رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیے، جو لوکل ٹوٹکے ہیں وہ بھی آپ کو بینیفیشل دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے گھر سے دروازہ کھول کے تھوڑی سی بھی سانس لے لیں گے تو وہ یہ سٹارٹ کر دے گا، اور آپ کو اس کو ریکور کرنے میں ٹائم چاہیے۔ ایک نیوز کی بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ کو، ٹیک اے بریک۔
اوکے ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ود فضا، اور آج آپ کے سامنے سپر فلو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں عوام ڈری بھی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو سچویشنز ہوتی ہیں جس میں سانس کا اٹکنا، گلے میں کھچ کھچ، تھوڑا سا بلغمی سچویشن، یہ سب کو ہو رہی ہے. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ کچھ چیزیں ہم سودنگ کے لیے کرتے ہیں اور ہم پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یار اتنا ہم کچھ کر رہے ہیں مگر ہم ٹھیک نہیں ہو رہے. اب بتائیں پھر. ہاں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا لیکن یہ کہ اس کو بالکل ہی آپ آؤٹ کلاس نہیں کر سکتے کہ اس کا بینیفٹ نہیں ہے. بچوں میں آپ کو پتہ ہے اسپیسیفکلی ہم کچھ حد تک کچھ ایج تک ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہوا شاوا یوز کریں. اس کا لوکل افیکٹ تو ضرور ہے، دینا چاہیے. لیکن جہاں تک رہی نا فلو کی بات، اب ہمیں ان چیزوں کو ایک میرے خیال میں اپنی ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ اگر ہمیں نزلہ زکام ہے تو ہمیں ماسک کو پہننا ہی پہننا ہے. یہاں پہ ہم ڈیلے کرتے ہیں. جب ہم ماسک نہیں پہنتے تو ہم اس کا وہ ٹائم جو کہ اسپریڈ کا ہوتا ہے 1 سے 3 سے 5 5 سے 7 اس طرح لوگوں کو کافی پھیلا چکے ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے اور بخار جو ہے وہ 2 دن سے زیادہ چل رہا ہے، آپ کو بلغم آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کی چیسٹ پین ہو گئی ہے، سانس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ بات نہیں کر پا رہے، اور اب آپ کو پتہ ہے ہر کسی کے پاس وہ آکسیجن چیک کرنے والا آلہ بھی آ چکا ہے. کووڈ کی مہربانی ہے کہ وہ سب کے پاس اویلیبل ہے. تو اس پہ اگر آپ کا آکسیجن لیول 94 یا پریفریبلی 92 سے نیچے آ رہا ہے تو یہ وارننگ سائن ہے، آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ریلیٹیولی ایڈلٹ ہیں. جو اولڈ پاپولیشن ہے اس میں تو میرا بڑا کلیئر کٹ میسج ہے، پلیز ڈیلے نہ کیا کریں، ٹائم پہ آئیں. اور ٹائم از دا کی فار اس. ہم لوگ انڈر پریشر ہیں، یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر لوگ اس وقت ریلیکس بیٹھے ہیں، وی آر انڈر پریشر ایز اے پلمونالوجسٹ. پیشنٹ بڑھ چکے ہیں لیکن جو ٹائم پہ آ رہا ہے الحمدللہ وہ ٹریٹ بھی ہو رہا ہے اور اس میں وہ ڈیتھ ریٹ نہیں ہے جو ہم نے کووڈ میں دیکھی ہے. اور ان سچویشنز میں اینٹی بائیوٹک کا بھی کورس کروایا جاتا ہے کیا ان کو؟ اس میں بھی یہ بھی ضرورت ہے. دس از اندر گڈ کویشچن. دیکھیں اب یہ کہا جاتا ہے ایز پر دا گائیڈ لائن کہ جن کو فلو وائرس ہوتا ہے ان میں سرٹن بیکٹیریا کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے، تو بالکل دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی کوئی ہائی فائی گروپ آف اینٹی بایوٹکس از ناٹ ریکوائرڈ. سمپل جو آپ کے موکسل اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں یہ آپ کا پرپس سالو کر سکتی ہیں. اب جیسے ایزومیکس وغیرہ جو دوائیں ہوتی ہیں گلے کی، اور جب لوگ موسٹلی کھاتے ہیں تو اس سے گلا بڑا خشک ہو جاتا ہے، باڈی بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلغم سکانے کی، ڈرائی کرنے کی اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں. اب وہ بہت اریٹیٹ اور مزید کرتی ہیں. کیسے لگتا ہے گلا بھی چوک ہو گیا، دماغ بھی چوک ہو گیا، ہر چیز آپ کو ڈرائی اور بند لگتی ہے. بالکل. تو پھر اس طریقے کی میڈیسنز مزید نہیں خراب کری صحت؟ ہاں جی، تبھی میں نے اس کا نام اسپیسیفکلی نہیں لیا نا، تو مجھے لینا پڑ گیا. ہاں کہ میں نے نہیں اس کا نام لیا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا پلیز اس کو سیو کیا جائے، بیکاز یہ اینٹی بایوٹک ڈرگ آف چوائس ہے ان ٹائیفائڈ، اور پاکستان میں ٹائیفائڈ از ویری کامن. اور یہ دوائی موسٹلی لوگ جیسے ہی گلا خراب ہوتا ہے پہلے اس کا 5 دن کا کورس کرتے ہیں. دیکھیں ہماری تو قوم اب ماشاءاللہ اتنی سیانی، جب ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوائی بھی ہم نے لے لی، یہ بھی لے لی، یہ بھی لے لی، تو پھر ہم اکثر یہ کہتے ہیں ہم پھر دوائی دے سکتے ہیں، دوائی تو ختم ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہے اس کا کام جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے یہی رہنے دیں. اور گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں نا اوور دا کاؤنٹر نہ دی جائیں پلیز. اچھا. آپ کو پتہ ہے 2015 میں 10 ملین پیپل، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید، ول ڈائی اونلی بیکاز آف اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، یعنی وہ بیکٹیریا جو کہ ہماری نارمل اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ کر چکے ہوں گے. تو اینٹی بایوٹک جو ہے نا اس کو ہمیں ایسے نہیں لینا چاہیے انٹل ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اوکے. اچھا، اور آخری یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ کتنے دن تک، جیسے آپ نے بتایا کہ 5 سے 7 دن تک یہ فلو رہتا ہے، مگر جب ٹریٹ کر رہے ہیں تو، یا پھر اگر ہم 5 سے 7 دن تک اس کا ویٹ کریں خود ہی چلا جاتا ہے؟ یہ بھی کلیئر کر دیں. ہاں جی، ڈپینڈ کرتا ہے واٹ از یور ایج، ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسموکر ہیں کہ نہیں، آپ ویپنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کو کوئی اور رسک فیکٹر ہے کہ نہیں. اگر آپ نارمل ہیلدی ایڈلٹ ہیں تو اس میں ٹائم اسپین اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جس وجہ سے ساری گلوبلی تھوڑا سا ہم الرٹ ہوئے نا، وہ گلوبلی ایک چیز کو یاد رکھیں، یہ تھوڑا ارلی سیزن ہے. جو پیور فلو وائرس تھا ہمارے پاس بھی، ہم لوگ بھی جو دیکھتے ہیں وہ تھوڑا ارلی آف جنوری یا لیٹ آف جنوری میں آتا ہے. تو ارلی سٹارٹ سے ہم تھوڑا سا الرٹ ہو گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ویو پرسسٹنٹلی لانگ ہو اور ایڈمیشن اتنے ہو جائیں کہ ہاسپٹل انڈر سٹریس آ جائے. بائی دا وے یو کے میں ایسا ہے، ہاسپٹل جو ہیں وہ انڈر سٹریس آئے ہوئے ہیں بیکاز آف دا ایڈمیشن، لیکن مورٹیلٹی یعنی ڈیتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں. اور یہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کس حد تک یہ سپر فلو نقصان دہ؟ بالکل، یہ ان کو تنگ کرتا ہے، لیکن اس سے میں نے پھر بتایا کہ ڈیتھ کی جو ہے نا ریشو وہ نہیں ابھی بڑھی. آپ کو ارلیسٹ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا. اچھا، تنگ تو کر رہا ہے مگر جو بچہ ہے آنے والا اس کے لیے بھی کوئی اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے اس کو ڈسٹرب کرے گا؟ اس کے کسی برین فنکشن کو، کسی چیز کو؟ ناٹ ریلی، ڈیپینڈ اپون کہ خدا نخواستہ اگر وہ انلکی فیمیل ہے اور وہ آئی سی یو ایڈمیشن میں چلی جاتی ہے، اتنا کریٹیکل ہو جاتی ہے، تو ایز فار ایز فلو از کنسرن الحمدللہ ابھی تک ایسا سنیریو نہیں ہے.
تو آپ نے کہا کہ ماسک از دا پرائرٹی. ویکسینیشن, ماسک, ہینڈ ہائیجین, ہاتھ کی صفائی کا خیال, کف ایٹیکیٹس, پلیز اس کو ہیبٹ بنا لیں. اور یہ جو 10 روپے والا ماسک ہے جو مل رہا ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, ایزی سستا بھی ہوتا ہے, کیا وہ چلے گا؟ بالکل چلے گا, بالکل چلے گا, نو پرابلم ایٹ آل. تو یہ K9 اور یہ والے ماسک جتنا گڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے, لیکن ٹھیک ہے, ماسک سے یہ نہیں ہے کہ اس کو پریونشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ماسک سے اس کی پریونشن ہو جائے گی. اچھا, تو یہ بھی کافی ہے. بالکل کافی. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہر طریقے سے ہم نے سارے سوال پوچھے ہیں کہ سپر فلو کیا ہے, کس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کو ڈرایا گیا ہے, مگر اسی لیے دھمکایا گیا ہے, ڈرایا گیا تاکہ آپ اپنا خیال رکھیں.